اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے اور آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت میں وقف کی ایک ہی علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا سب سے پہلے ہم اس آیت کے 2 حصے کریں گے اور ان 2 حصوں پر ہی انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ ذرا ٹیکنیکل سی آیت ہے تو مین اس کے ہم 2 حصے ہی کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور دوسرا حصہ ہوگا وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ تو اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کر لیں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ ہے قل، جو کہ فعل امر ہے، واحد مذکر صیغہ ہے یہ، اور قال یقول سے فعل امر بنا ہوا ہے۔ ھذہ اس میں اشارہ قریب کا واحد مؤنث کا ہے، اور اشارہ مؤنث کا اس لیے استعمال ہوا ہے کہ آگے سبیل کا لفظ جو ہے وہ مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے۔ سبیل راستے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل یا متکلم کی لگی ہوئی ہے۔ ادعو فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ دال عین واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے۔ دعوا یدعو تبدیلی کے بعد دعا یدعو دعوتن بلانا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ ادعو فعل کے بعد الہ حرف جر ہے جس کے ساتھ اس میں جلالہ مجرور فارم میں آپ دیکھ رہے ہیں، الا پھر حرف جر ہے جس کے بعد بصیرہ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے۔ بصیرہ اسم کو خان صاحب نے با صاد اور را روٹ لیٹرز کے تحت باب کاف سے ذکر کیا ہے کہ بصورہ یبصرو بصارتن کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا یا دیکھ کر سمجھنا، اور پھر اس سے بصیر جو ہے فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور اسم الفاعل کے معنی میں آتا ہے یعنی دیکھنے والا۔ مزید بتا رہے ہیں کہ بصیرہ جس کی جمع بصائر آتی ہے، اس بصیرہ لفظ کے آخر میں آنے والی تا جو ہے یہ تائے تانیث نہیں بلکہ تائے مبالغہ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح علامہ کے آخر میں آنے والی تا جو ہے یہ مبالغے کی تا ہوتی ہے، اور اصل مفہوم اس بصیرہ کا بنے گا بہت زیادہ دیکھنے والا، پھر زیادہ تر سمجھنے کی صلاحیت، نشان عبرت اور سمجھ میں آنے والی دلیل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے انا، ضمیر مرفوع منفصل واحد متکلم کے لیے، اور پھر واو ہے جو کہ حرف ہے، من اس میں موصول ہے، جس کے بعد اتبع فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تا با عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اتبع یتبع اتبان باب افتعال سے استعمال ہوتا ہے جس کے معنی پیروی کرنا کے ہوتے ہیں۔ اتبع فعل کے ساتھ نون حرف لگا ہوا ہے جو کہ نون وقایا ہے، اور آخری لفظ اس حصے کا وہ ہے یا، جو کہ ضمیر منصوب متصل واحد متکلم کی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ پہلے حصے کے الفاظ سے بات کرنے کے بعد اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف، اور دوسرے حصے کے الفاظ میں پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے۔ سبحان جو ہے یہ مصدر ہے، بلکہ اس میں مصدر ہے سبح یسبح تسبیحا سے، اور اس کے بعد اس میں جلالہ جو ہے وہ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے۔ واو پھر حرف ہے، ما حرف ہے، حرف نفی ہے، انا ضمیر مرفوع منفصل واحد متکلم کی ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور من حرف جر ہے جس کے ساتھ آپ کو المشرکین کا لفظ جو ہے وہ مجرور فارم میں نظر آ رہا ہے۔ المشرکین المشرکون کی مجرور فارم ہے، اور المشرکون جمع ہے المشرک کی، اور المشرک جو ہے صیغہ اسم الفاعل ہے، شین را کاف مادے کو باب افعال میں استعمال کرتے ہوئے اشرکا یشرکو اشراکن شرک کرنا کے معنی میں یہ فعل ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کی طرف، اور مفتی سعید صاحب اس ورکنگ کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت کے کلمہ سبیلی کے ضمن میں عبارت ہے السبیل الطریق یذکر و یؤنث، قال تعالی قل ھذہ سبیلی فأنث
وقال وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا فَذَكَّرْ جمع سبل۔ اس عبارت میں ایک تو کلمہ السبیل کا معنی بتایا جا رہا ہے الطریق، رستہ، چنانچہ کہا جاتا ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں جہاد، یا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں خرچ کرنا وغیرہ۔ اور اس کی جمع ہے سبل بروزن فعل، جس کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ کلمہ السبیل مذکر و مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، چنانچہ پیش نظر آیت میں فرمایا جا رہا ہے قل ھذہ سبیلی، آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا رستہ ہے۔ یہاں سبیل کے لیے اس میں اشارہ ھذہ مؤنث استعمال ہوا ہے، جبکہ قرآن حکیم کی آیت گرامی وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا کہ اگر وہ کوئی بھلائی کا رستہ دیکھتے ہیں تو اس کو بطور رستہ نہیں اپناتے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا اور اگر کوئی گمراہی کا رستہ دیکھتے ہیں تو اس کو بطور رستہ اپنا لیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں لا يَتَّخِذُوهُ اور یتخذوہ، یہ ہو ضمیر مذکر کی سبیل کی طرف لوٹائی جا رہی ہے اور اس کو بطور مذکر لیا جا رہا ہے۔ آیت کے کلمہ بصیرہ کے ضمن میں عبارت ہے البصیرۃ العلم والخبرہ علی بصیرۃ علی یقین وحق علی حجت واضحہ۔ اس عبارت میں کلمہ البصیرہ کا معنی بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے العلم والخبرہ، یعنی علم اور تجربہ یا گہری خبر، گہری واقفیت۔ اور جب کہا جائے علی بصیرہ تو اس کا معنی ہوگا علی یقین وحق، کہ کسی معاملے میں یقین اور حق پر ہونا، یا علی حجت واضحہ، ایک واضح حجت اور دلیل پر ہونا۔ آیت کے کلمہ سبحان اللہ کے ضمن میں عبارت ہے سبحان اللہ معناہ التنزیہ للہ نصب علی المصدریہ کأنہ قیل ابرئ اللہ من السوء براءہ وسبحان من کذا ای اتعجب قال الاعشى اقول لما جاءنی فخرہ سبحان من علقمۃ الفاخری۔ اس عبارت میں ایک تو کلمہ سبحان اللہ کی معنوی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کلمہ کے ذریعے التنزیہ للہ، اللہ کو نامناسب باتوں سے پاک اور منزہ قرار دینا مقصود ہے۔ دوسری یہ بتایا جا رہا ہے کہ سبحانہ پر جو نصب ہے یہ مصدریت کی بنا پر ہے، یعنی مفعول مطلق ہونے کی بنا پر، اور اس کی مزید تفصیل آگے ایضاحات نحویہ میں آیا چاہتی ہے۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کلمہ کی حقیقت ہے اسبح اللہ سبحانہ، اور یہ ایسے ہے گویا کہ یوں کہا جا رہا ہے ابرئ اللہ من السوء براءہ، کہ میں اللہ کو برائی سے پاک قرار دیتا ہوں، پاک قرار دینا۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بعض اوقات کلمہ سبحان تعجب کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ من حرف جر لگے، جیسے یوں کہا جائے سبحان من کذا تو معنی ہوگا اتعجب، کہ مجھے تعجب ہے۔ چنانچہ اعشا کا شعر اس معنی میں پیش کیا جا رہا ہے اقول لما جاءنی فخرہ، کہ جب اس کا فخر میرے پاس آیا تو میں نے کہا یا میں کہتا ہوں سبحان من علقمۃ الفاخری، کہ فخر کرنے والے علقمہ سے تعجب ہے۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے جملہ انا ومن اتبعنی کے ضمن میں عبارت ہے انا تأکید للضمیر المستتر فی ادعو، انظر ایضاحات الآیت الاربعین۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی میں
ادعو کی ضمیر فاعل ضمیر متکلم پر جب من اتبعنی کا عطف ڈالنا مقصود ہوا تو پہلے اس ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل انا کے ساتھ لائی گئی اور پھر اس پر من اتبعنی کا عطف ڈالا گیا۔ یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اس کی مزید تفصیل اگر مطلوب ہو تو اسی صورت کی آیت نمبر 40 کے ضمن میں ایضاحات نحویہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا مطلوب حصہ یہ ہے ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کہ اس میں سمیتمو کی ضمیر فاعل پر جب آباؤکم کا عطف ڈالنا مقصود ہوا تو پہلے اس ضمیر کی تاکید ضمیر منفصل انتم کے ساتھ لائی گئی اور پھر آباؤکم کا عطف اس پر ڈالا گیا۔ آیت کے جملہ سبحان اللہ کے ضمن میں عبارت ہے اسم المصدری ناب عن فعلہ والتقدیر اسبح اللہ ای انزہہ وسبحان اللہ معطوف علی ادعو۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ سبحان اللہ اصل میں ہے اسبح اللہ سبحانہ، اور سبحان مصدر مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے، اور یہاں یہ کیا گیا ہے کہ سبحان مصدر کو فعل کی جگہ پر لے جا کر اسے لفظ اللہ کی طرف مضاف کر دیا گیا اور اس کے قرینے سے فعل کو حذف کر دیا گیا، تو یوں یہ اسم المصدر اپنے فعل کے نائب مناب یا قائم مقام ہو گیا، اور اسبح اللہ سبحانہ کا معنی بنے گا انزہہ، کہ میں اللہ کو ہر قسم کی نامناسب بات سے، ہر عیب اور کمزوری سے پاک قرار دیتا ہوں۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سبحان اللہ کا عطف ہے گزشتہ فعل ادعو پر، اور گویا یوں تقدیر عبارت ہوگی ادعو الی اللہ و اسبح اللہ سبحانہ۔ تو الحمدللہ جی، مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے آیت نمبر 108 کی ورکنگ جو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے آپ کے لیے تیار کی تھی وہ سمجھ لی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت میں جو جملے بنیں گے ان کے اعراب کی طرف۔ تو جیسے میں نے کہا کہ اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہ ٹیکنیکل سا حصہ ہے، تو اس کو مختلف طریقے سے انالائز کیا گیا ہے۔ میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے آسان طور پر اس حصے کو انالائز کرنے کی۔ تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ پہلے حصے میں ہم ایک جملہ بنائیں گے جو ہوگا کل ھذہ سبیلی، اس کو بڑی آسانی سے ہم انالائز کر لیں گے۔ کل فعل بفاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل فاعل قرار دیا جائے گا، فعل فاعل آنے کے بعد اب مقول القول مفعول بھی چاہیے، تو وہ جملہ اسمیہ کے طور پہ آگے آ رہا ہے ھذہ سبیلی۔ ھذہ مبتدا ہے جس کی خبر جو ہے سبیلی مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب، مقول القول مفعول بھی بن رہا ہے کل فعل کے لیے، اور پھر کل فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں اس حصے کو بھی آپ کے لیے آسان بنا کر پیش کرنے کی۔ اس حصے کا ہم انالیسس دو طرح سے کریں گے۔ ایک طریقہ یہ ہوگا کہ اس حصے کو سمجھنے کے لیے ہم الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی کریں گے، صرف سمجھنے کے لیے، کہ یہ سادہ جملہ کچھ یوں بنے گا کہ ادعو انا ومن اتبعنی الی اللہ علی بصیرۃ، یعنی اس طریقے سے ہم اس حصے کو بنا کر تو انالائز کریں گے۔ اس میں پھر ادعو فعل بفاعل ہو جائے گا، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور جو آگے انا آپ کو نظر آ رہی ہے ضمیر مرفوع منفصل، یہ اس کی تاکید کے لیے آئی ہے کیونکہ ہم نے عطف کرنا تھا ضمیر مرفوع متصل پر اسم ظاہر کا، تو لہٰذا یہ تاکید کے طور پر آئی ہے ضمیر، اور واو عاطفہ ہے، من اس میں موصول ہے، جس کے بعد اتبعنی جو ہے یہ صلۃ الموصول ہے، اتبعنی فعل فاعل اور مفعول بھی کا مجموعہ ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، یا متکلم جو ہے مفعول بھی ہے، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا من اسم الموصول کے لیے، اور من اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر یہ معطوف ہو جائے گا انا ضمیر پر، یعنی انا ضمیر جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے تاکید کے لیے لائی گئی ہے، اس پہ عطف ہو جائے گا من اتبعنی کا، اور پھر یہ حصہ کرنے کے بعد الی اللہ جار مجرور کو ہم متعلق کر دیں گے ادعو فعل کے، کیونکہ اس کا تعلق ادعو فعل سے ہے نہ کہ اتبعنی سے۔ اس کے بعد جو علی بصیرۃ ہے جار مجرور، اس کو حال قرار دے دیا جائے گا،
ادعو فعل کے فاعل سے، یا اس کو متعلق بھی ہم قرار دے سکتے ہیں ادعو فعل کے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھنی چاہیے، پھر جا کے یہ جملہ جو ہے سوال ہوگا۔ پھر ادعو فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اور دوسری ترکیب اس کی کچھ یوں کی جائے گی کہ ادعو الی اللہ کو ہم الگ سے ایک جملہ بنا لیں، جس میں ادعو فعل بفاعل، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، اور الی اللہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا ادعو فعل کے، اور ادعو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اور جو باقی حصہ ہے علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اس کو الگ جملے کے طور پہ ہم ٹریٹ کریں، جس میں علی بصیرۃ جار مجرور خبر مقدم ہو جائے گا، اور انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور واو کو عطفہ قرار دے دیں گے، من اتبعنی یہ موصول صلہ مل کر اس کا عطف ہو جائے گا مبتدا مؤخر پر، پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو اس طریقے سے بھی اس کا انالیسس جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو کوشش میں نے کی ہے کہ آسان ترکیب آپ کے سامنے رکھ دوں، اس کے علاوہ بھی ایک دو ترکیبیں اس کی گئی ہیں، لیکن مجھے سب سے آسان یہ لگی تھی تو میں نے اس کو آپ کے سامنے سارا جو ہے وہ ذکر کر دیا۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب جو اگلا حصہ ہے اس کے بھی دو حصے بنا کر ہم انالائز کر دیں گے۔ اس میں پہلا حصہ ہوگا وسبحان اللہ، واو کو عطفہ قرار دے دیتے ہیں، سبحان اللہ یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول مطلق بن جائے گا ایک محذوف فعل کے لیے جو کہ اسبح مانا جائے گا۔ پھر اسبح فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اور پھر فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اور آخری حصہ یا آخری جملہ اس آیت کا وہ بنے گا وما انا من المشرکین، اس میں واو کو پھر ہم عطفہ بنا لیں گے، ما نافیہ، انا مبتدا جس کی خبر جو ہے من المشرکین جار مجرور ہے، اور یوں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو کوشش کیے جی میں نے آپ کے سامنے اس ٹیکنیکل آیت کو سالو کرنے کی، امید ہے کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ باقی محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کو ذکر کیا ہے۔ محمود صافی صاحب نے کل والے جملے کو لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے، حاذی سبیلی فی محل نصب مفعول القول قرار دیا ہے، ادعو الی اللہ لا محل لہ استناف بیانی قرار دیا ہے، اور جملہ اتبعنی لا محل لہ صلۃ الموصول من، اور جملہ اسبح سبحان اللہ والا فی محل نصب معطوفہ علی جملہ مقول القول، اور جملہ ما انا من المشرکین فی محل نصب معطوفہ علی جملہ مقول القول۔ تو الحمدللہ جی تقریباً ورکنگ جو ہے میچ کر جاتی ہے ہماری۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، پوری بصیرت پر میں اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے، وسبحان اللہ اور اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین اور میں شریک بنانے والوں سے نہیں ہوں۔ تو امید ہے ترجمے نے بھی کچھ بات واضح کر دی ہوگی۔ بہرحال کوشش ہم نے کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 108 سورہ یوسف ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔